یہ ایک سبق آموز کہانی ہے جو ہمیں سکھاتی ہے کہ ضرورت سے زیادہ نرمی کبھی کبھی دوسروں کی نظر میں آپ کا فرض بن جاتی ہے۔ وہ آپ کی سخاوت کو اپنا حق سمجھ لیتے ہیں اور پھر اسے پورا نہ کرنے پر آپ کو ہی قصوروار ٹھہراتے ہیں۔ وادی اما بالا میں جب سورج آگ برسانے لگتا اور ندیاں خشک ہو کر خاک بن جاتیں تو بیل کے پاس خوراک کا ذخیرہ ہوتا تھا۔ اس نے اپنے گھر کے پیچھے سخت زمین پر انتھک محنت کی تھی، جس میں اس نے اپنا آرام اور اپنے کھروں کی کھال تک قربان کر دی تھی۔ چونکہ اس کا دل اس کے کندھوں کی طرح وسیع تھا، اس لیے اس نے یہ فصل صرف اپنے لیے نہیں رکھی۔ ہر دوپہر جب گرمی عروج پر ہوتی، کتا بیل کے دروازے پر آ جاتا۔ وہ کمزور، بھوکھا اور میٹھی باتیں کرنے والا تھا۔ بیل کتے کی ہلتی ہوئی دم دیکھ کر پگھل جاتا اور اپنے ذخیرے سے ایک حصہ نکال کر اس کے سامنے رکھ دیتا۔ کئی مہینوں تک یہ مہربانی کا ایک سلسلہ چلتا رہا۔ کتا کھانا کھاتا، دم ہلاتا اور بیل کو اپنا عظیم بھائی کہتا۔ پھر ایک دن ایسا آیا کہ اس نے کھانا کھایا اور شکریہ کہے بغیر چلا گیا۔ آسانی کے دن اکثر احسان کی یاد کو مٹا دیتے ہیں۔ کتے نے دم ہلا کر آنا چھوڑ دیا۔ اب وہ ایک مطالبہ بھری نظر لے کر آتا۔ اسے اب بیل کی محنت نظر نہیں آتی تھی، صرف وہ کھانا نظر آتا جو اس کا انتظار کر رہا ہوتا تھا۔ ایک اتوار بیل کو اپنی عمر کی تھکن کا احساس ہوا۔ مشقت کی وجہ سے اس کی ہڈیاں دکھ رہی تھیں اور وہ دوپہر کے وقت سوتا رہ گیا۔ اس کی آنکھ پرندوں کی چہچہاہٹ سے نہیں بلکہ دروازے پر ایک جارحانہ دستک سے کھلی۔ میرا کھانا کہاں ہے؟ کتا غصے اور الزام تراشی کے لہجے میں بھونکا۔ سورج سر پر ہے اور میرا پیٹ خالی ہے۔ تم وہ چیز چھپا رہے ہو جو میری ہے۔ تم میرا سکون چھین رہے ہو۔ بیل دھیرے سے اٹھا اور دروازے تک آیا۔ اسے وہاں کوئی ضرورت مند دوست نظر نہیں آیا، بلکہ ایک ایسا آقا نظر آیا جس نے کبھی کوئی اجرت ادا نہیں کی تھی۔ اسے احساس ہوا کہ اتنے عرصے تک مفت میں دے دے کر اس نے کتے کو یہ سکھا دیا تھا کہ کھانا خود بخود پیدا ہوتا ہے اور وہ بیل صرف اسے پہنچانے والا ایک ہاتھ ہے۔ بیل نے گرجدار آواز میں کہا، میں نے تمہارا کھانا نہیں چھینا، میں نے بس اپنا کھانا تمہیں نہیں دیا۔ تم نے میری مہربانی کو ایک معاہدہ سمجھ لیا اور میری ہمدردی کو اپنی وراثت۔ کتا اپنے حق کے بارے میں بھونکتا رہا، لیکن بیل اپنی گودام کی طرف مڑا اور دروازہ بند کر دیا۔ آخرکار وہ سمجھ گیا تھا کہ خالی پلیٹ کی خاموشی وہ سبق سکھا سکتی ہے جو سخاوت کبھی نہیں سکھا سکی۔ کچھ لوگ تحفے کی قدر تبھی پہچانتے ہیں جب وہ ملنا بند ہو جائے، اور تب تک وہ اسے مہربانی کہنا چھوڑ چکے ہوتے ہیں۔